میرا تعلق نادرن ایریاز گلگت ڈسٹرکٹ دیامیر وادی دریل سے ہے۔ یہ وادی دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے۔ یہاں کے 90% لوگ ان پڑھ ہیں، مگر وادی بہت حسین، سرسبز و شاداب ہے۔ یہاں 1990 میں دریل میں جشن بہارا کے سلسلے میں ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا تھا، جس میں ہزاروں شائقین کھیل دیکھنے آئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سپر اسٹار کلب جیت چکی تھی۔ شام کے سائے چاہ رہے تھے اور مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ کھیل ختم ہوا تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ اس نوجوان نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ ہمیں ایک دوسرے کو پہچاننے میں دیر نہ لگی، کیونکہ ہم کلاس فیلوز ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی تھے۔ میں آگے بڑھ کر اس کے بغل گیر ہو گیا۔ میں نے سلمان سے پوچھا، یار، شہزاد کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ وہ آج کل کہاں ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ میری بات سن کر سلمان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور سرد بری آہ بھر کر بولا، آج سے 2 سال پہلے ستمبر کا مہینہ تھا، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ شہزاد کا چھوٹا بھائی کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا پرچہ تھا۔ اس نے چٹھی کو آگے بڑھایا۔ میں نے اس سے چٹھی لے لی اور لفافہ چاک کر کے پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، اتنا عرصہ ہو گیا تم سے ملاقات نہیں ہوئی، میں انتظار کرتا رہا، آج تم سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے، آ جاؤ، گپ شپ رہے گی، ویسے میں سخت بیمار ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری تمہاری آخری ملاقات ہو۔ جب میں شہزاد کے گھر پہنچا تو شہزاد کی امی نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے مجھے اشارے میں بتایا کہ شہزاد اندر ہے۔ میں شہزاد کے کمرے میں پہنچا تو میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ میں کچھ دیر باہر ہی کھڑا رہا۔ اسمارٹ شہزاد ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے آنے کی آہٹ سن کر اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ رسمیہ لیگ سلیگ کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آخر بیماری کیا ہے، اس حال تک کیسے پہنچے؟ اس نے بتایا کہ جولائی کا مہینہ تھا اور گرمی کی چھٹیاں تھیں، مجھے اپنے انکل سے ملنے کمبری جانا پڑا۔ وہاں 1 ماہ رہنے کے بعد واپس ہوا۔ کمبری سے روانہ ہوا تھا۔ مغرب کی اذان کے وقت یشوٹ پہنچا اور وہاں سے اکیلا نکل پڑا۔ آخرکار رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے تیز قدموں سے چل رہا تھا، کیونکہ وہاں چیڑ اور صنوبر کے درختوں کا جنگل تھا۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا رات کے تقریباً 10 بجے نوکوٹ پہنچا۔ اب اس سے آگے بالکل تنگ راستہ تھا۔ ایک طرف پہاڑی سلسلہ اور دوسری طرف دریا تھا۔ مجھے دور سے ایک آدمی نظر آیا۔ وہ کافی موٹا اور سفید کپڑے پہنے سڑک پر چل رہا تھا۔ میں نے دوڑنا شروع کر دیا تاکہ اس کے قریب پہنچ سکوں۔ کافی دوڑنے کے باوجود بھی میں نے دیکھا کہ اس شخص کے اور میرے درمیان فاصلہ کم نہیں ہو رہا، حالانکہ دیکھنے میں یوں لگ رہا تھا جیسے بہت آہستہ چل رہا ہو۔ میں نے پھر دوڑنا شروع کیا۔ آخر دوڑتے دوڑتے اس تک پہنچ گیا۔ اب یہ مجھ سے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ چاند کی مدھم سی روشنی تھی، مگر اتنی روشنی میں 10 گز سے انسان شناخت ہو سکتا ہے؟ اس شخص کا جسم سوکھی لکڑی کی طرح تھا اور اب وہ بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس کی شکل عجیب سی تھی۔ میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ میری ہمت نہ ہوئی کہ اس سے بات کروں، اس سے آگے بڑھ سکوں۔ میں ذرا دیر یوں ہی چپ چاپ بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر اچانک وہ شخص غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھا۔ اچانک میرے کانوں میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اب خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے تھے۔ پاؤں اٹھایا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے ذہن پر زور دیا کہ کوئی قرآنی آیت پڑھوں، مگر اس مشکل میں جو کچھ آتا تھا وہ بھی بھول چکا تھا۔ کسی آیت کا شروع یاد تھا تو اختتام بھول گیا، اور کسی کا اختتام یاد تھا تو شروع بھول چکا تھا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دے کر آخر آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ تقریباً 1 کلومیٹر اسی طرح گزر گیا۔ میں نے دل میں کلمہ اور قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ اچانک وہ شخص پھر میرے سامنے آ گیا۔ اس بار اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میں تھوڑا آگے چل کر رک گیا اور اپنی موت کا انتظار شروع کر دیا۔ وہ بلا آہستہ آہستہ میری طرف کرنے لگی۔
میں پہلی بار اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا منہ بہت خوفناک تھا۔ چہرے پر لمبے لمبے بال اور اوپر کے 2 دانت بہت لمبے، تقریباً 8 سے 19 انچ کے تھے۔ اتنے میں اس نے منہ کھولا تو اس کے منہ سے شعلے نکلنا شروع ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا، اب تم مجھ سے بچ نہیں سکتے ہو۔ میں نے بھاگنا چاہا مگر اس کوشش میں چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ وہاں میں کتنی دیر پڑا رہا مجھے علم نہیں، مگر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں تنہا پڑا ہوں۔ تھوڑی سی ہمت کر کے میں نے آس پاس دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا۔ چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اب میرا گھر زیادہ دور نہ تھا، لہذا میں نے دوڑنا شروع کر دیا اور بالآخر گھر تک پہنچ گیا۔ میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور بے دم ہو کر دروازے پر گر پڑا۔ مجھے یاد نہیں کتنی دیر بعد مجھے ہوش میں آتے ہی میرے گلے سے ایک آواز نکلی، وہ آ رہا ہے، پکڑو، وہ مجھے کھا جائے گا۔ میں وقتی طور پر ٹھیک تو ہو گیا مگر اس کے بعد مسلسل بیمار ہوں، اور اب جو حالت ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ میں نے شہزاد کو تسلیاں دی اور کہا، اب تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ان دلاسوں پر شہزاد کی آنکھوں سے آنسو ایسے نکل رہے تھے جیسے آبشار پانی سے بہتا ہے۔ میں شہزاد کو تسلی دے کر اپنے گھر آ گیا۔ ایک دن مجھے یہ افسوسناک خبر ملی کہ شہزاد کا انتقال ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔